حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، یعنی حقیقت یہ ہے، یہ پہلے مصرے میں کہا تھا نا کہ حیران ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو ہے کیا؟ تو کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہے، حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور عالم امکان کے شاہ، اور سارے عالم امکانیت کے بادشاہ ہیں۔ برزخ ہے وہ سر خدا، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ ایسے برزخ ہے، ایسے درمیانی واسطے ہیں کہ نہ وہ رب ہے نہ ہماری طرح عام بندے ہیں، وہ عالم امکان کے شاہ ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مسلک اعلیٰ جس پر وہابیہ دیابنا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بریلوی، یہ اہل سنت، یہ سنی، یہ جنتی میرا لفظ، وہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ رسول کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ، بڑھتا وہ ہے کہ جب سامنے والا مقابل کی ذات کوئی حد رکھتی ہو، ہمارا خدا محدود قدرتوں والا پر جب اس کی حد ہی نہیں، اس کے لیے کوئی حد ہے ہی نہیں، اس سے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبودیت کہاں۔ بہت مختصر میں عرض کروں کہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ممکن ایک ایسا لفظ ہے جسے اشارہ کیا گیا ممکن الوجود، یعنی جن کا وجود ممکن ہے، ممکن مخلوق کے لیے کہا جاتا ہے، اور واجب الوجود اللہ کی ذات۔ یہ ممکن اور واجب سے مراد فرض والا واجب نہیں، ممکن الوجود جس کا وجود ہونا ممکن ہے، اور ممکن کس کا وجود ہے؟ جو مخلوق ہے، اور واجب جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے۔
وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. نہ وہ اسے اونگ آئے، نہ اسے نیند آئے، نہ اسے کوئی فنا کر سکے، نہ وہ خود اپنے آپ کو فنا کرے. وہ اس سارے عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے. ممکن الوجود یعنی مخلوق، واجب الوجود یعنی اللہ. اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے. اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. بندہ ہر ممکن اور چاہے پر قادر نہیں. بندہ بہت مجبور ہے، بہت معمولی اختیار بندوں کو. باقی بندہ مجبور ہے، مجبور ہے، مجبور ہے. اور اللہ قادر ہے، مقتدر ہے، مالک ہے، مختار. وہ واجب الوجود اللہ. اس پوری کائنات کو پیدا کرنا ہوا. رب نے کہا کن فیکون، ہو جا، ہو جاتی ہے وہ چیز. اللہ نے پوری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر دیا. اس کارخانے گیتی کو اللہ تعالیٰ نے صرف ارادہ فرمایا اور ہو گئی. یہ ہے اللہ کی شان. اور اس میں جو تخیل اور تصرف کسی کو اگر حاصل ہے تو صرف اللہ رب العزت کو حقیقی تخیل اور تصرف کا حق حاصل ہے. لیکن اس روح زمین پر جو ممکن الوجود میں ساری مخلوقات میں ہمیں ایک ایسی ذات بھی نظر آتی ہے کہ جو وہ اختیار رکھتی ہے تو ساری مخلوقات مل کر بھی نہیں رکھ سکتی. اللہ نے سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف چلایا اور مغرب سے مشرق کی طرف سورج چلا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت چلا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا یہ نمرود اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. ناممکن ہے یہ بات. لیکن نبی پاک کی نام ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرود میں پڑھ دی تھی کہ پوری مخلوقات سارے ممکنات مل کر، سارے ممکن الوجود مل کر جو کام نہیں کر سکتے میرے آقا کی انگلیوں کے اشارے کو وہ کام جو ناممکن ہے. آقا کریم زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرے تو سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چار. اندھے نچتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. نبی پاک کی شان ہو کہ چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ جو ممکن ہے، ممکن الوجود ذات ہے، جو مخلوق ہے، ان میں یہ قدرت کہاں سے آ سکتی؟ اعلیٰ حضرت سوال قائم کر دیں ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ سورج کو پلٹاوے، چاند کو دو ٹکڑے کرے، پتھروں سے کلمہ پڑھواوے، درختوں کو چلاوے، پوری کائنات پر حکومت فرماوے. ممکن میں یہ قدرت تو ہو نہیں سکتی. ارے مردے جلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھوایا. ممکن بھی یہ قدرت کہاں. لیکن آقا کریم کی شان وہ کہ یہ ساری قدرتیں ظاہر فرما رہے ہیں، اگرچہ اللہ کی عطا سے ظاہر فرما رہے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں. اب واجب العبدیت کہاں؟ جو واجب الوجود ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اس میں بندگی کا کوئی تصور بھی نہیں، وہ بندہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. بہت بہت جو واجب ہے وہ بندہ ہو نہیں سکتا. اور میرے آقا بندے ہیں اور یقیناً اللہ کے بندے ہیں. ہم تو کلمہ یہی پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم رسالت سے پہلے نبی کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. تو واجب اگر کوئی ان قدرتوں کو دیکھ کر کہے کہ نبی کی ذات واجب الوجود تو یہ غلط. اس لیے غلط کہ وہ بندے ہیں. اور اگر بندے ہیں، عبد ہیں، پھر یہ قدرتیں کہاں سے آئیں؟ ایک سوال تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کی ایک اور بہت پیاری مثال دی قصیدہ معراجیہ. اس میں بھی کہا تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھ پردی،
ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، کیا بات، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ عبد اور معبود کا جو معاملہ تھا کہ معراج کی شب، یہ جو اللہ اور رسول کا اللہ نے اپنے محبوب کو شرف ملاقات بخشا تھا، اس میں بھی فرمایا کمان و امکا کے جھوٹے نقطوں اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ بہرحال اس میں بہت سارے اشعار ہیں، وقت کی تنگی سے میں پیش نہیں کر سکتا، جس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے رب رب ہے، مصطفیٰ اس کے بندے، اللہ اللہ ہے، رسول اللہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ ہم مصطفیٰ پیارے کو رب کی مخلوق مانتے ہیں، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ قدرتیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات مصطفیٰ کو دیکھ کر کوئی کم عقل سوچ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ قدرتیں تو اللہ ہی میں ہو سکتی ہیں، لیکن جب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ واجب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے وہ واجب الوجود تو نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ تو ممکن الوجود ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، زندگی بھر اپنی رب کی بندگی کا اعتراف فرماتے رہے۔ اب تکلیف ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہتے میں حیران ہوں کہ میں نبی کو کیا کہوں، اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑی خطا ہے کہ ہم نبی کو واجب کہیں، اور یہ بھی خطا ہے کہ صرف اور صرف ممکن کہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی رب نے انہیں صفت عطا فرمائی ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، وہ ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنا پیارا شعر ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یعنی یہ کہنا بھی خطا ہے کہ وہ واجب بھی نہیں ہے ممکن بھی نہیں، اس لیے ہے یہ خطا ہے کہ یقیناً نبی ممکن ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سچی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انور بھائی بھی اسی شعر کو پڑھ دیں، ممکن یہ قدرت